السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ آج میری ولاگ میں کچھ بھی ریمیڈی نہیں ہے، کوئی گرینری کے بارے میں نہیں ہے، کوئی کوکنگ کے بارے میں، کوئی ڈیزائننگ، کوئی ڈیکوریشن کے بارے میں نہیں ہے۔ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے حماد حیک اور زارا ملک کے بارے میں۔ ان لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز اور باتیں اپلوڈ کی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اس کو لے کے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، میں ٹک ٹاک پر یہ اتنا فیمس بندہ ہے حماد حیک اور یہ زارا ملک دونوں، ان کی جب دوستی ہوئی کتنی شان و شوکت سے یہ ویڈیوز بنا رہے تھے کچھ عرصے تک، بلکہ یہ اکٹھے ساتھ نظر آتے تھے۔ اور جب ان کو فیم چاہیے، ان کو لگا کہ دنیا نے ہم سے تھوڑی نظریں پھیر لی ہیں، ہم لوگوں کے ویوز سبسکرائبرز کم ہو رہے ہیں، فیم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اتنی فحاشہ باتیں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا میڈیا کر کیا رہا ہے، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور حماد ہے، میں دونوں کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں دونوں کو بلیم کر رہی ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے چٹے وٹے کھولنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کرتے ساری باتیں بھی بتا رہا ہے۔ حماد ہے جو ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی زارا ایسی ہے، 6 سال سے میں ساتھ تھا۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ 6 سال سے وہ میرے ساتھ تھی، 6 سال ساتھ رہنے کے بعد جا کے اب اسے سمجھ آئی کہ اس کے بہن بھائی جو تھے وہ چور تھے، اس کا باپ مزدور تھا، میں نے جو نیکی کی اور میں نے جو سب اس کے اوپر کیا وہ سارا کچھ مجھے حیرانگی ہے کہ نیکی کر کے بتانا بھی نہیں چاہ رہا اور اشاروں میں ساری باتیں بھی بتائی جا رہا ہے۔ اور ادھر زارا ملک ان کے لیے جو بھی باتیں کر رہی ہیں، جو بھی ان کی شادیاں اتنی ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ خسرا ہے، یہ وہ۔ یار جب تم لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو تم لوگ کیسے ایک دوسرے کو اتنی گندی باتوں سے بتاتے ہو؟ خدارا یہ فیم حاصل کرنے کے طریقے ہیں، آپ عوام کو پاگل سمجھتے ہو۔ عوام کوئی گھاس تو نہیں کھاتی، ٹھیک ہے نا؟ عوام سوچتی ہے، دیکھتی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ بس ہماری ویڈیوز ہے، بس کچھ بھی کر دو، حالانکہ اندر سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اب آ کے سمجھ آئیے، خدا کا خوف کرو، شرم کرو، نہ ایک دوسرے کے اوپر اتنی گندی باتوں کے الزام لگاؤ۔ اور حماد حیک صاحب سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ آپ تو نیکی کر رہے ہو نا، آپ بڑے امیر بھی ہو، آپ باہر بھی جاتے ہو، آپ تو سمجھو آپ کی تو 2 بیٹی ہیں، کم از کم آپ تو سمجھو۔ آپ نے کہا، بلکہ 2 نہیں، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ میری مدر کی وہ لے گئی، زیور لے گئی، اور میری بچی کا وہ چھوٹی والی بیٹی کا وہ پاسپورٹ لے گئی۔ تو خدارا آپ نے 3 عورتوں کا، آپ کے گھر میں 3 عورتیں ہیں، کم از کم اگر زارا ملک سٹھیا گئی یا پاگل ہو گئی تو اس کو بولنے دو، آپ تو رپلائی میں اس کو ایسی باتیں نہ کرو۔ کرنٹلی آپ تو چپ رہو، آپ کیوں قرآن کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو؟ اور چلو آپ دونوں اپنی لڑائی میں اتنے مگن ہو گئے ہو کہ وہ ایک بیچ میں اس کو حماد ہے کہ بیگم جی، وہ پہلے والی ایکس وائف تھی، اس کو بھی آپ لے آئے ہو۔ کیوں یار اس بیچاری کو بیچ میں کیوں لے آئے ہو؟ آپ لوگ خدا کا خوف کرو۔ حماد حیک جو ہے وہ بیچ میں قرآن مجید کی قسمیں کھا رہے، اب آ کے توبہ کر رہے ہو۔ اچھا اب آ کے عقل آئی ہے؟ جب بلی سارے وہ منہ مارا ہی گھر کے، اب حج کرنے کا خیال آ گیا؟ او یار اپنی عقل کو ہاتھ مارو، تھوڑا سا خیال کرو، نہ اتنا عوام کو پاگل سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ عوام کے بعد مجھے بتاؤ، آپ دونوں اتنے بزی ہو، اب ایک دوسرے کے لیے اتنی ویڈیوز جو بنا رہے ہو کہ ہم لوگ چلو اور تو کسی طریقے سے نہیں، خدارا اپنی اتنا عزت سے گر جاتے ہو فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یار اتنا گر جاؤ گے اپنے آپ سے کہ ایک دوسرے کی اتنی پرسنل باتیں تو، اور 6 سال ساتھ رہنے کے بعد جا کے تمہیں احساس ہوا ہے کہ وہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی، وہ میرے ساتھ یہ رہتی تھی، تو جب دنیا تمہیں کہتی تھی تب تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ اگر اتنی ہی بری تھی، اتنی ہی گندی تھی، تو تم نے 6 سال تک اپنی بچیوں کے ساتھ اس کا سایہ برداشت کیسے کیا ہے؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دو نا حماد حیک، کہ وہ اتنی گندی تھی، اس کے بہن بھائی اتنے گندے تھے۔ میں اس کی فیور میں بات نہیں کر رہی، مجھے تو افسوس اس پہ بھی ہے، چلو وہ تو سٹیا گئی ہے، اس کو تو بولنے دو۔ اتنی گندی ورڈنگ آپ یوز کر رہے ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ وہ برے والا سے ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ اپنی ویڈیوز کو بیٹھ کے غور سے سنو تو صحیح، آپ کیا بول رہے ہو؟ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شو آف ہو رہا ہے؟ آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہو، آپ بلکہ اس کے لیول سے بھی نیچے گر گئے ہو۔
میں آپ لوگوں کو گزارش کرتی ہوں کائنڈلی آپ ان چیزوں گندی فحاشیات پھیلانے سے باز آؤ. اگر آپ کی اعتماد ہے کہ آپ کی بیٹیاں دیکھ لیں کہ وہ جس آنٹی کو کل تک آپ کہہ رہے ہو آنٹی آج وہ ہو گئی، کل تک وہ آپ کے پہلے ڈیزائنر رہی، آپ کے ڈریسز کو وہ ڈیزائن پہن کے دکھاتی تھی، آج جب وہ فارغ ہو گئی تو آپ خود سوچو آپ کی بیٹیاں ایک بار ویڈیوز دیکھیں گی تو وہ کیا سوچیں گی کہ یہ میرا فادر ہے، یہ پرورش کر رہا ہے ہماری. کہ کسی بھی عورت کو ہمارے سر پہ 6 سال تک رکھے گا، بعد میں اس کو کہے گا یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ چور ہے، یہ فلان ہے. اور زارا ملک پلیز اسٹاپ اٹ، ٹھیک ہے نا؟ آپ بس کر دو. نہ آپ بند کرو گے لڑائی نہ وہ. یہ ویوز حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ رچانے کا طریقہ بس کرو. اپنی دونوں ایک دوسرے کی عزت کا، اپنی فیملیز کی عزت کا خیال کرو. اور حماد صاحب مجھے آپ پہ بڑا ہی افسوس ہے. کبھی میں آپ کو بہت لائک کرتی تھی، سبسکرائبر تھے آپ، ٹک ٹاک پہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتی تھی، لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہو میں نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں بتانا نہیں چاہتا. ساری سٹوری بھی بتا دی کہ میں نے اس کے باپ کا علاج کرایا، یہ ہے وہ ہے. یار وہ جو بھی جیسی بھی ہے، کم از کم اگر وہ چپ نہیں کر رہی تو آپ تو چپ کر جو. کائنڈلی مجھے بہت دکھ ہوا ہے. میں آپ کو پارٹ 2 میں باقی ان کی چیزیں ہیں جو کچھ شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی.